سورہ توبہ پڑھی گئی ہے آج، اور اس کا ایک نام براءت بھی ہے۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے بیزاری۔ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، بہت سارے اقوال علماء کے، اور ایک بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ویسے ہی لکھ لی ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ اس کے شروع میں ہی جو ہے وہ دھمکیاں ہیں، براءت کا اعلان ہے، اور براءت جب ہوتی ہے تو اس میں رحمت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی سے بری ہو جائیں کہ جو کرنا ہے کرو، ہم سے مطلب نہیں ہے، تو شروع میں چونکہ براءت ہے اس وجہ سے رحمان اور رحیم نہیں کہا گیا، بلکہ فوراً اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ ایک مشہور آیت آتی ہے اس میں کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہر زمانے اور ہر مکان کے لیے آیت ہے، بس شرط اتنی ہے کہ سینیریو فٹ ہونا چاہیے۔ مشرکین مکہ جیسے جیسے کام لوگ کرتے رہیں گے ان پر یہ آیت فٹ ہوتی رہے گی۔ بیجا تعویل نہیں کرتے ہم کہ یہ آیت فتح مکہ کے لیے تھی، مکہ والوں کے لیے خاص تھی، ایسا نہیں ہے۔ آیت کا حکم عام ہے، جب بھی مکہ کے جیسے لوگ دنیا میں کہیں بھی پائے جائیں گے ان کے ساتھ سلوک یہی ہونا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ والے لوگوں کو 13 سال سمجھایا گیا، اس کے بعد انہوں نے گھروں سے نکالا، قتل کرنے کی کوششیں کی، ہجرت کرنے کے بعد پریشان کیا، ہر سال لڑتے رہتے تھے۔ تو یہ تمام ان گناہوں کی ان کی سزا تھی کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو بول دیا گیا کہ 4 مہینے بعد جہاں پاؤ انہیں، چونکہ ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے نا، تو کتنا سمجھائیں گے ایک آدمی کو۔ قرآن اتر گیا، حدیث نازل ہو گئی، اب قبضہ بھی کر لیا ہے، اگر آپ اب بھی نہیں سدھر رہے ہیں تو اب جہنم کا ہی انتظار ہے اس کے بعد۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ تمام سینیریوز جو مسلمان اور مشرکین مکہ کے ساتھ پیش آئے تھے، جیسے جیسے فلفل ہوتے رہیں گے ہر آدمی کے لیے حکم ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میدان جنگ میں ہیں آپ، اور کافروں میں سے کوئی آدمی لڑتے لڑتے کہنے لگے یار میں چاہتا ہوں ذرا آپ کا پیغام سنوں، کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے رک جانا ہے اور اسے کلام اللہ سنا دینا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو وہ سنے گا وہ کلام الہی ہی ہوگا۔ ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ کلام الہی سنا نہیں جاتا ہے، جب سن لیا تو وہ تو مخلوق ہو گیا۔ جتنے بھی فرقے ہیں الف سے لے کے یا تک، وہ بولتے ہیں کلام الہی بس وہی ہے جو اللہ نے کیا ہو، اللہ کے کرنے کے بعد ہمارے پاس چاہے لکھی ہوئی شکل میں موجود ہو یا قاریوں کی زبان سے سنا جاتا ہو، وہ کلام الہی نہیں بلکہ کلام الہی سے کیا ہوتا ہے؟ عبارت ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اسے کلام الہی سنا دو اور پھر اسے امن کی جگہ چھوڑ آؤ، سوچنے کا موقع دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ سنایا، ہمارے اندر بھی اس طریقے کی ٹینڈنسی ہے کہ کسی باطل بات کا رد کیا، کسی عمل پر کوئی ملاحظہ پیش کیا تو بس دماغ میں یہ رہتا ہے یار سدھرا نہیں ہے ابھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا موقع دیا جائے، اتنا پرانا موقف ہے اس کا، کسی چیز پہ عمل کرتا ہوا آ رہا ہے تو تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچے اس کے بعد۔ بلکہ اس طریقے کے لوگوں کی مذمت بھی کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، کہ اچانک جلدی سے فیصلہ لے لیا اور پھر پوچھا کیوں کر رہے ہو، تو پھر دیکھ رہا ہے ادھر ادھر میں کیوں کر رہا ہوں۔ تو آدمی کو کیا ہے، شرح و بست کے ساتھ کسی بھی چیز پر کیا ہے، فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر ایک خرابی ان کی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی عہد و پیمان کیا جاتا ہے اس کی پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو ہمیشہ پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پہلے سے ہی جب آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں مہینوں کی گنتی 12 ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ بڑا جرم ہے بنسبت دوسرے مہینوں میں گناہ کرنے کے۔ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے اور نصارہ نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، اور یہ ان کی منہ کی بکواسیں ہیں۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چونکہ وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے۔ پھر اس کے بعد یوں کہا کہ ان کے اکثر علماء اور رہبان جو ہیں وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تو آپ جب بھی دیکھیں گے جب بھی رؤسائے کفر کا ذکر ہوتا ہے تو ایک بات ضرور آتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ہمیشہ ان کی یہ چاہت رہتی ہے کہ لوگ اللہ کے راستے پر آئیں ہی نہ بلکہ شیاطین کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہیں۔ پھر اہل ایمان کی ایک صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ان کی صفت کیا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ مفروضہ بھی اور زکوٰۃ مستحبہ بھی۔ مفروض زکوٰۃ یعنی جو فرض ہے، جو ہم سال میں ایک بار نکالتے ہیں، اور عام صدقات و خیرات جس سے مساجد اور عام لوگوں اور رشتہ داروں کی آدمی کیا کرتا ہے، کفالت کرتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی گمراہ ہو، کافر و مشرک ہو، تو اگر وہ توبہ کر لے
اور نماز پڑھ لے اور زکوٰۃ دے دے تو تمہارا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھول کھول کے آیت بیان کر دی ہیں تاکہ تم علم والے ہو جاؤ۔ تو اہل علم نے اس آیت کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک وہ نماز کی پابندی نہ کرے، بلکہ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا نہ کر دے۔ چونکہ زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض نہیں ہوتی ہے تو اس لیے آپ زکوٰۃ ہر آدمی سے امید نہیں کر سکتے، لیکن اس آیت کی روشنی میں وَإِن تَابُوا اگر توبہ کر لیں یعنی ایمان لے آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کر لیں تو تمہارے کیا ہیں دین میں بھائی ہیں، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ، بھائی، بیٹے، جو مال تم نے کمایا ہے اور اس کے علاوہ دنیا کی تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے کیا ہونی چاہیے؟ مقدم ہونی چاہیے۔ جب مال خرچ کرنے کے لیے بولیں تو مال خرچ کر دیں، اور جب جان لٹانے کے لیے بولیں تو جان لٹا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی رد ہے جو اس آیت کو جماعت پر فٹ کرتے ہیں، جب جماعت میں نکالتے ہیں 40 دن، 3 دن، 4 مہینے کی، تو یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت تھے، وہ یہی والی آیت پڑھ کے جماعت کی تشکیل کرتے تھے، تو جان لے یہ اللہ کی مراد کے خلاف مراد لینے کی قبیل سے ہے۔ اس نے الفاظ تو نہیں بدلے لیکن معنی بدل دیا، اور یہ بدترین قسم کی کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی کثرت پر، مال اور وسائل پر بہت زیادہ غرہ اور اطراحٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہیں کیا ہے؟ فتح یابی نصیب فرمائی۔ ویوم حنین اور حنین کے دن بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں کیا بول دیا تھا؟ 10,000 ہے انہیں تو ویسے ہی دے کے مار لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلن تغنی عنکم شیئا، اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا، اور جب تم پریشانی کے عالم میں میدان جہاد میں تھے تو زمین باوجود وسعت و کشادگی کے تمہارے بھاگنے کے لیے تنگ پڑ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن پھر اس نے کیا ہے؟ تم پر سکینت نازل کی، اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکینت نازل کی، اور ایسا گروہ بھیجا جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، اور یہی کافروں کی سزا ہے کہ جب وہ ایمان اور اہل ایمان کے خلاف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں آ پکڑتا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کا رد ہے جنہیں یہ لگتا ہے کہ محض پروٹیسٹ اور بڑے نمبرز کی وجہ سے ہم چناؤ جیت کر یا فلاں کام کر کے دنیاوی اپنے مسلمانوں کی حالت کو بدل سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت کے بدلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دینی شعور۔ سیاسی شعور بہت ہے، بیٹھ جائیں آپ چوراہے پر، پوری جیو پولیٹکس سے لے کر سب کچھ سمجھا سکتا ہے آپ کو آدمی، لیکن شعور نہیں ہے تو کون سا شعور نہیں ہے؟ دینی شعور نہیں ہے۔ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں پتہ، ارکان ایمان، ارکان اسلام نہیں پتہ، نماز کس طریقے سے صحیح ہوتی ہے لوگوں کو یہ نہیں پتہ۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ مشرکین نجس ہیں، ان کو مسجد حرام کے قریب مت آنے دینا۔ اس پر بھی بہت واویلا کرتے ہیں کہ تم لوگ ہمیں یعنی بیت اللہ نہیں جانے دیتے، یہ کوئی بات ہے؟ تو اس کا ایک تو الزامی جواب ہے کہ میری مرضی ہے میں اپنے گھر میں آنے دوں یا نہ دوں۔ دوسرا یہ ہے کہ کل کو آپ یوں کہنے لگو بھائی میں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ پارلیمنٹ میں چلے جائیے آپ۔ نمبر 1 یا تو آپ ایم پی ہوں یا کوئی ایم پی آپ کے گھسنے کی اجازت دے دے۔ تو ایسے ہی اسلام نے بیت الحرام میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک پروٹوکول بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کا چناؤ جیت جاؤ اور بیت اللہ میں داخل ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے، اور کافروں اور مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ کچھ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے صرف یہ وابر کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا صرف ایک ہی کام ہے کہ دین غالب کرنا، اس کے لیے ایک راستہ ہے کہ پولیٹکس میں آنا، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب تک تمہارے پاس پولیٹکس نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، تمہارے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اخوانی، جماعت اسلامی اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ، ان کا یہی موقف ہے، اور یہ موقف صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ ایک آدمی کو ایسے کام کا مکلف بنا رہے ہیں جس کا مکلف اللہ نے خود انبیاء کو نہیں بنایا۔ جتنے بھی نبیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ابھی، سب کیا کہتے تھے؟ اے میری قوم اللہ سے ڈرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ کبھی کہا کہ مجھے سسٹم دے دو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا؟ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مشرکین مکہ نے کہا سب سے خوبصورت عورت سے شادی اور مکے کی سرداری دے دیں گے آپ کو۔ تو اللہ کے رسول کو بظاہر سسٹم لے کر کے سسٹم سے صحیح کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ قانون گدھے گھوڑوں پر اپلائی نہیں کیا جاتا، قانون انسانوں پر اپلائی کیا جاتا ہے۔ آج آپ مسلمانوں کے معاشرے میں بے نمازیوں کی سزا قتل اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا کرتے ہیں، سارے لولے لنگڑے ملیں گے، سب جو ہے کیا بولتے ہیں فالس زدہ ملیں گے۔ کیوں؟ سارے بیچارے گناہوں میں ملوث ہیں۔ تو پہلے ایک ایسی ٹریننگ کی ضرورت ہے جس سے ان کے دل کا تزکیہ ہو جائے، پھر ایک آیت نازل ہوگی شراب چھوڑ دو اور بہا دیں گے۔ لیکن اگر پہلے ہی سال بول دیا تھا شراب چھوڑ دو
تو دقت ہو جاتی ہے. اس لیے کیا ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, سوسائٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اور ایک آدمی اپنے دائرۂ عمل میں رسپانسبل اور ذمہ دار ہے کہ وہ اس میں دین نافذ کر دے. جیسے کہ کل بھی ایک آیت آئی تھی کہ اگر یہ تورات و انجیل والے تورات و انجیل کو اپنی زندگی میں قائم کر لیں, جو ان کی پرسنل لائف ہے, تو اللہ تعالیٰ انہیں آسمان اور زمین سے رزق دے گا. تو میں اپنی زندگی میں تو دین نافذ کر سکتا ہوں بڑی آسانی سے, اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی زندگی میں, لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو صرف بتا سکتا ہوں, وہ بھی پیار سے. پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا مہینوں کی تعداد آگے پیچھے کر دیتے تھے مشرکین. جیسے اپنے یہاں ابھی اس سال 2023 میں ساون 56 دن کا کر دیا. مطلب یہ کوئی بات ہے کہ دن 24 گھنٹے کا نہیں 48 گھنٹے کا ہے. 48 گھنٹے کا ایک دن نہیں ہوتا ہے, 48 گھنٹے کے 2 دن ہوتے ہیں. تو اب تمہارے کہنے سے 56 دن کا ساون نہیں ہو سکتا, ساون تو 30 ہی دن کا رہے گا. تو اسی کو کہا جا رہا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. اپنی مرضی سے کہتے تھے یہ محرم نہیں ہے, یہ سفر کا مہینہ ہے. کیوں؟ لڑائی لڑنی ہے. محرم میں تو لڑائی لڑ نہیں سکتے کیونکہ دین پہ بھی عمل کرنا ہے, تو اس لیے کیا بولتے تھے, نہیں محرم نہیں ہے, یہ سفر کا مہینہ ہے. محرم تو پچھلا والا تھا. تو مہینوں کے آگے پیچھے کرنا کفر کی زیادتی ہے. اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں. ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کہہ دیتے ہیں. ابھی یہ والا جو مہینہ اگلی بار آئے گا اس کو کہہ دیں گے نہیں یہ محرم ہے, اور 12 مہینے بعد یہ والا مہینہ آئے گا تو اسے بول دیں گے یہ سفر ہے. کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں, پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے. انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیں گے اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا. اس کے بعد جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد میں نکلنے کے لیے وہ لوگ کبھی بھی اجازت نہیں مانگتے رسول سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, بلکہ اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جن کے دلوں میں کیا ہے, کفر ہے, شک ہے, اور حقیقی طور پر قیامت کے دن پر اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے. پھر ایک فتنے کے بارے میں فتنے کی بات چل رہی ہے کہ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا, باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں رہیں. تو ایک ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے مشرکین کی کہ ہمیشہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کی ان کی فراق رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو آزمائش اور پریشانی میں مبتلا کیا جائے. پھر نصیحت کی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ کفار کا مال اور اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہیں اس دنیا میں بھی عذاب دے اور کل قیامت کے دن بھی کیا ہو کہ ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکال لی جائیں. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ دینے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ اے محمد عدل کرو. عبداللہ بن ذی الخویصرہ تمیمی کہتا ہے اللہ کے رسول نے مال تقسیم کیا تو کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا اپنی سمجھ سے, کیونکہ کچھ لوگ مؤلفت قلوب میں سے تھے یعنی کمزور ایمان والے جن کو زیادہ کیئر کی ضرورت تھی. تو یہ عبداللہ بن ذی الخویصرہ تمیمی کہنے لگا کہ اے محمد انصاف کرو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں عادل الا عادل, میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا. تو خوارج کی ایک پہچان ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ان کا باپ عبداللہ بن ذی الخویصرہ تمیمی سے لے کر آج کا 20-25 سال کا لونڈا یہ حکمرانوں کو خائن ہی بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ظالم ہے اور خائن ہے. سب سے پہلا پیترا ہوگا ان کا. اب جب ظالم اور خائن ہے تو کیا ہے مطلب, اب اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کرو چونکہ یہ کیا ہے لوگوں پر ظلم کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے. حدیث صحیح ہے لیکن حدیث سمجھی نہیں ہے اصل میں. عند کلمت حق عند سلطان جائر, عند جو ہوتا ہے نا عند, یہ مکان پر دلالت کرتا ہے. جیسے آپ بولیں کہ اسباب میاں کو نصیحت کرو جب وہ مسجد سے باہر چلے جائیں مائک کھول کر کے, تو یہ کوئی بات ہے؟ نصیحت کیسے ہوگی؟ عند, جب میں آپ کے پاس موجود ہوں گا. یعنی اگر آپ کی رسائی حاکم وقت تک ہے تو کانفیڈینشلی نصیحت کرو, سب سے بڑا جہاد ہے. یہ کیا ہے کہ یوٹیوب پہ ٹھرکی سی ویڈیو بنا کے تم لوگوں کو ورغلا رہے ہو کہ حضرت ایسے ہیں اور MBS ایسا ہے اور اردوگان ایسا ہے اور طالبان ایسا ہے یا مودی جی ایسے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کانفیڈینشلی کیا ہے انہیں سمجھا دیں. اور بھی بہت سارے احکام ہیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے. ایک آخری آیت ہے اس میں ختم کر دیتے ہیں کیونکہ بیچ میں تو بہت سارے احکام ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تم لوگوں کے لیے کافی ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے, میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ جو آیت ہے یہ صبح شام 7 بار پڑھی جاتی ہے اور اس کی بہت عظیم فضیلت اہل علم نے بیان کی ہے, حدیث میں بھی آیا ہے. تو اس کا اہتمام کیا کرے انشاءاللہ, اس سے جو ہے بہت ساری پریشانیوں سے نجات مل جائے گی. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ آیت حسبی اللہ آخر تک 7 مرتبہ پڑھ لے گا اس کو ہموم, فکر اور غم و مشکلات یہ سب کیا ہیں سب بھول جائے گا, ان سے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. اور آج کل ڈپریشن جو ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک